پہ سج جاتا ہے اور ہمیں لگتا ہے جیسے جی یہ سب کھانا ہے، ایک ہی ٹائم پہ سب کچھ ہم نے کھا لینا ہے، اور اس کے بعد پانی بھی ہم نے بہت سارا گٹاگٹ پی جانا ہے۔ اس کے بعد جو میدا ہمارا وہ کہتا ہے بھائی میں تو ابھی بڑے اچھے چل کر رہا تھا، لیکن یہ اچانک سے میرے ساتھ ہوا کیا؟ پھر جو آپ کی طبیعت خراب ہونا شروع ہوتی ہے، کبھی بلوٹنگ ہوتی ہے، بدہضمی ہو جاتی ہے، ایسیڈیٹی کا لوگ بہت شکار ہوتے ہیں، اور پھر ان کا موڈ بھی اس سے ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ تو اب ایسے میں کیا کیا جائے؟ اب ایسے میں کیا کیا جائے یہ بتانے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہے ڈاکٹر حسن میمن، who is an assistant professor consultant gastroenterologist. Thank you very much for joining us in the studio. It was how do you pronounce it, sir? Gastroenterologist. Gastroenterologist. Basically, it's a combination of gastro-stomach and enterologist for the intestines. All right. Achha. And hepatologist also. Right. Liver. Right. تو اس پہ ابھی ذرا ہم کمانڈ حاصل کرنے کی اس ورڈ پہ کوشش کر رہے ہیں۔ آپ بیچارے وہ پہلے وہ بیٹھے تو وہ بھی گیسٹرولوجسٹ اور گیسٹرولوجسٹ۔ ایگزیکٹلی میں گیسٹرولوجسٹ ہی سوچ رہا تھا میرے دماغ کے اندر۔ روزہ بھی تو پہلا ہے نا، ابھی اتنا تو مجھے پلیز آپ لوگ مارجن دیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اب رمضان میں روزے دار جو ہیں وہ خاص طور پر پہلے عشرے کے اندر تو نا کافی لوگ جو ہے وہ معدے کی بیماریوں کا جو ہے وہ شکار ہو جاتے ہیں، امراض کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اب اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ پہلے تو وجہ بتائیں نا ہمیں کہ کیوں پہلے عشرے دوسرے عشرے کے اندر لوگوں کے پیٹ خراب ہونے لگ جاتے ہیں اور طبیعت خراب ہے، بی پی لو ہو رہا ہے، کسی کا سر پکڑا جا رہا ہے، اور ایک خاص طور پر افطاری کے فوراً بعد بھی یہ ہوتا ہے۔ سر درد ویسے ہوتا ہے، یہ بھی پوچھیں گے، لیکن کس طرح کے امراض کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ تھینک یو سو مچ فار انوائٹنگ می ونس اگین۔ اور اللہ کا بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان جیسے برکت مہینے میں واپس ہمیں عطا فرمایا ہمیں، اور یہ رحمتیں لوٹنے والا مہینہ ہے، برکتیں لوٹنے والا مہینہ ہے۔ تو اس میں بیسیکلی جیسا آپ نے بتایا واچ کہ ہمیں ریسیٹ کرنے کا موقع ہے۔ نہ صرف یہ کہ آپ نے روزہ رکھنا ہے، پورے دن میں اپنے جو خوراک کو کنٹرول کرنا ہے، بلکہ اپنی جو عادتیں ہیں بہت ساری روٹین والی اور اپنی کھانے کے اعتبار سے بھی ان پہ بھی اپنا فوکس کرنا ہے آپ نے۔ یہ نہیں کہ آپ نے جیسا بتایا کہ آپ نے کہ کیوں ہوتا ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ بیسیکلی لوگ جو جس طرح سے پہلے چلتے ہوئے آ رہے ہوتے ہیں اسی طرح سے ابھی بھی اپنی لائف اسٹائل کو ویسے ہی لے کے چلتے ہیں کہ لائک، اور اس پہ تو اور زیادہ احتیاط کرنے کہ لائک اپنے سحری کرنی، تو سحری میں لگتا ہے کہ یہ ان کا آخری کھانا ہے، اب اس کے بعد تو کھانا ملنا ہی نہیں ہے، اسی میں کھانا بھی کھا رہے ہیں سارا، پراٹھے کھا رہے ہیں، چائے بھی پی رہے ہیں، اس میں بعض دفعہ کچھ لوگ تو کولڈ ڈرنک بھی پی رہے ہیں اس میں، اور پھر آخر میں اینڈ ٹائم جو 1 منٹ بچا ہوگا نا اس میں پانی دے دنا دن۔ اب اتنا سا میدا ہے آپ کا، اب آپ نے سارا وہ من کی پی لیا آپ نے، پھر وہ گھومتے رہتے ہیں، پھر وہ گیسز ہو گئی، اب کیا کریں، اب تو روزہ بھی بند ہو گیا، اب تو نہ کوئی میڈیسن لے سکتے ہیں نہ کچھ اور کر سکتے ہیں۔ تو اس طرح سے نا بلا وجہ روزہ خراب کرنے سے بہتر ہے کہ آپ نا تھوڑا سا اس میں اعتدال لائیں اپنی لائف کے اندر، آپ کا روزہ بھی انیزی گزرے گا۔ اچھا مجھے ڈاکٹر صاحب ایک بات بتائیں، آپ نے سحری کا ذکر کیا تو اسی سے ذرا آغاز کر لیتے ہیں، کیا پرفیکٹ مطلب اسکیجول ہونا چاہیے؟ عموماً کہا جاتا ہے سونے سے 2 گھنٹے پہلے آپ کھانا کھا لیں کم سے کم، لیکن ہم تو آخری